اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں جانو انبیاء کو۔ میں ہوں آپ کا میزبان شرجیل بید مغل، ایک نئے مہمان اور نئے عنوان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی حسان احمد صاحب، جو دارالعلوم کراچی سے فاضل ہیں اور اس وقت مدرسہ بلال میں تدریسی عمل سے وابستہ ہیں۔ کیسے مفتی صاحب، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ، آپ قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ اور اس کے ساتھ ہی گورنمنٹ پریمیئر کالج کے طالب علم برہان علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسے ہو برہان، خیریت سے؟ الحمدللہ، طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ ناظرین کرام، پروگرام ویسے ہی ہے، ہم آغاز طالب علم سے کریں گے اور سوال پوچھیں گے، اور پھر ان جوابات کا پس منظر کیا ہے یا ان کی کیا روشنی ہے مقدس کتابوں میں، اس کے حوالے سے مفتیان کرام سے بات کریں گے۔ آغاز کریں گے، برہان آپ سے آغاز کریں۔ جی، روزے کیسے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک، صحیح جا رہے ہیں۔ اچھا چلیں، ہم آج جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا۔ مجھے بتائیں برہان، مصر کے بازاروں میں کون سے پیغمبر کو فروخت کیا گیا؟ مصر کے بازاروں میں کون سے پیغمبر کو فروخت کیا گیا؟ کیا تذکرہ ملتا ہے مصر کے بازاروں سے؟ کون سے پیغمبر آپ کے ذہن میں آتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام؟ تو اتنا کیوں سوچ رہے ہو بھائی؟ حضرت یوسف علیہ السلام بالکل صحیح ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بالکل صحیح ہے۔ اچھا چلو اب یہ بتاؤ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہیں؟ 12۔ 12؟ اگر ان کے 12 بیٹے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی ہیں پھر؟ 11۔ کیسے؟ باپ کے 12 تو بھائی کے 11۔ ہاں صحیح۔ چلو مجھے یہ بتاؤ، عزیز مصر کی بیوی کا نام کیا تھا؟ جو اس وقت عزیز مصر تھے، بادشاہ تھے، ان کی اہلیہ کا نام کیا تھا؟ زلیخا۔ زلیخا، واہ زبردست، ایسا ہی ہے بالکل۔ اور مفتی صاحب تقریباً تمام ہی سوالوں کا جو ہے وہ صحیح جواب ہے، ایسا ہی ہے؟ جی جی بالکل، ماشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہے۔ ناظرین، مفتی صاحب موجود ہیں اور ہم ان کی یہاں موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ اور مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب اپنے بھائیوں کو منع کیا تھا بتانے کے لیے، اس کی وجہ کیا تھی؟ بھائیوں سے کیوں چھپانے کے لیے انہوں نے منع کیا تھا؟ اس کا ذرا تھوڑا پس منظر سے آگاہ کیجیے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں شرجیل بیگ صاحب کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام کے اندر بلایا۔ یہ جو طالب علم نے سوالوں کے جوابات دیے ہیں، اس کے علاوہ جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، اس کے اندر قرآن شریف کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو پورے قرآن شریف کے اندر ایک سورت پوری اتار دی گئی۔ بالکل صحیح۔ اور ان کے قصے کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ احسن القصص، جی صحیح، یعنی کہ سارے قصوں میں سب سے بہترین قصہ۔ اچھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کیوں کہا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بچپن سے لے کے جوانی تک اور بادشاہ بننے تک انہوں نے بہت سارے مصائب اٹھائے۔ اچھا، بہت سارے مسئلے مسائل ان کے گھر سے، ان کے جب یہ بازار میں گئے، وہاں جب فروخت ہوئے، جب یہ عزیز مصر کے پاس گئے، سب جگہ پہ ان کو مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ جو آپ کا سوال کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیوں منع کیا تھا کہ اپنے بھائیوں سے وہ اس خواب کو ڈسکس نہ کریں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خواب آیا، جس کے اندر انہوں نے 11 ستاروں کو دیکھا، اچھا، اور سورج کو دیکھا اور چاند کو دیکھا کہ وہ ان کو سجدہ کر۔ صحیح۔ اور قرآن شریف کے اندر اس کے اندر سورۃ الیوسف کے اندر پارہ نمبر 12
اور آیت نمبر 4 کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کہ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. صحیح. اور اس کے بعد آیت نمبر 5 کے اندر ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ اپنے بھائیوں کو مت بتائے گا. قال یا ابتی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. اس کی بڑی وجہ سب سے یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام بہت محبت کیا کرتے تھے. اچھا. ایک حضرت یوسف علیہ السلام سے اور ایک حضرت ان کے سگے بھائی بنیامین جن کا نام تھا جو ان کی پہلی بیوی سے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی سے تھے. صحیح. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت بنیامین ان دونوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام بہت محبت کیا کرتے تھے. صحیح. تو جو باقی بھائی تھے جو 10 باقی بھائی بچے وہ یہ دیکھ کر انسان کی فطرت ہے کہ اندرونی طور پر اندر سے ایک حسد کرنے لگ جاتے تھے کہ ہمارے والد ہمیں کیوں اتنا پیار نہیں کرتے جتنا بنیامین کو اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کرتے. بالکل ایسا ہی. صحیح. آج کل کے زمانے کے اندر بھی دیکھ لیں کہ اگر کوئی والد اپنے کسی بچے سے بہت زیادہ محبت کرنے لگ جاتا ہے تو بھائیوں کے اندر جیلسی آ جاتی بالکل اسی بات پہ آ جاتی ہے کہ جی ہماری بہن کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. جی بالکل کبھی ایسا ہی. بہن کے لیے ہو جاتا ہے کبھی چھوٹے بھائی خاص طور پہ چھوٹے جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے سب سے زیادہ ہو جاتا ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی چھوٹے تھے اور حضرت بنیامین ویسے ہی چھوٹے تھے سب سے چھوٹے تھے سب بھائیوں. خواب نہ بتانے کا مقصد بھی صرف یہی تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ جو بھائی ہیں یہ کوئی نقصان پہنچا دے. اچھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچا دے تو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی عادات سے ان کو پہچانتے تھے. بالکل ان صحیح. کو واقف تھے. بالکل باپ تھے تو اپنی بالکل. بچوں کی عادات سے واقف تھے. بالکل صحیح. باپ اپنے بچوں کی عادات سے بالکل واقف ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی شیطان ان کو بہکا دے اور کسی بڑے حادثات اور کسی بڑے معاملے کی طرف نہ چلے. اور یہی ہوا جس چیز کا ڈر تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کہ بھائیوں نے آپس میں طے کیا کہ بھائی کسی طریقے سے اس یوسف علیہ السلام سے چھٹکارا حاصل کیا جائے کسی بھی طریقے سے. تو شیطان نے ان کی ذہن کے اندر مختلف قسم کے پروگرام سیٹ کرنا شروع کر دیے. جو شیطان ہم سب کے ساتھ کرتا ہے جب ہم ایک برائی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ایسے قسم کے ہمیں چیزیں بتائی جاتی ہے شیطان کی طرف سے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. وہی ہوا. ان کے بھائیوں کو کسی نے بولا کہ اس کو ہم پتھر اس کے اوپر پھینک دیتے ہیں. کسی نے بولا ہم کچھ کر دیتے ہیں. کسی نے کہا ہم کچھ کر دیتے ہیں. لیکن ان کے اندر ایک بھائی تھا ان کا جس کا نام یہودا تھا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیٹا. ٹھیک ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا. یوسف علیہ السلام کا بھائی. حضرت یہودا. صحیح. اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے یہ سارے بھائی والد صاحب کے پاس گئے کہ بھائی ہم اپنے بھائی کو یوسف کو باہر اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے. والد صاحب نے کہا نہیں مجھے ڈر ہے. بولا آپ بے فکر رہیں ہم اس کا خیال رکھیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہودا کو اس چیز کا بولا کہ تمہارے ذمہ داری پہ میں اس کو بھیج رہا ہوں. اچھا. کہ تم اس کو صحیح لے کے جاؤ اور صحیح سلامت واپس لے کر. لیکن پروگرام تو بھائیوں کا الگ تھا. جب لے کے پہنچے باہر لے کے گئے ان کو اپنے ساتھ لے کے گئے پہنچے کنویں کے قریب تو ایک بھائی نے بولا کہ اس کو کنویں سے نیچے پھینکو اور اس کے اوپر پتھر پھینکو. اچھا. ایک بھائی نے بولا کہ اس کو کسی چیز کے آگے ڈالو. مطلب سب نے اپنے لحاظ سے جو ذہنی طور پہ آیا سب نے وہ چیزیں بولنا شروع کر دی. لیکن یہودا اس کے دل کے اندر ویسے بھی کسی ایک کنارے کے اندر ایک محبت تھی. اس نے بولا نہیں میرے والد نے مجھ پہ اعتماد کر کے بھیجا, ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو, اس کو کنویں کے اندر اتار دو, اس کو کنویں کے اندر اتار دو اور کوئی پتھر وتھر نہ کرو, کوئی قافلہ آئے گا جو اس کو لے جائے گا خود ہی.
اچھا یعنی انہوں نے ڈوبنے کی غرض سے نہیں ڈالا, جی کوئی قافلہ آئے گا لے جائے کوئی گا. آگے قافلہ, کیونکہ وہ کنواں بند تھا کافی سالوں سے, اچھا اس کے اندر کچھ ایسی چیز نہیں تھی, جس کے بولتے ہیں نا بالکل کنواں خشک ہو گیا تھا, وہ والا کنواں تھا. تو وہی ہوا, پھر یہودا نے اس کو اس کے اندر ڈال دیا. پھر آگے کا قصہ بہت لمبا ہے, جس کے اندر پھر قافلہ آیا, ان کو لے کے گیا, اور جس طریقے سے پھر قافلے نے آگے جا کے ان کو بیچا. پھر اس آگے جیلسی سے کی وجہ سے ہی بنیادی طور پر ان کو کنویں میں ڈالا گیا, ایسا ہی ہے. ہاں, کنویں کے اندر ڈالنے کی وجہ اس صرف جیلسی بنی کہ صحیح. کسی طریقے سے ہم اس کو اپنے راستے سے ہٹائیں اور ہمارے والد صاحب ہم سے محبت کرنے لگ جائیں, بس اتنی سی جیلسی, نہ کہ اس چیز کی جیلسی کہ یہ جائیداد کا تنازع تھا کہ جس کا تھا, ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. صرف یہ تھا کہ والد صاحب کی توجہ ہماری طرف آ جائے. اور پھر جب ڈال کے واپس آئے, واپس آ کے بولنے لگے, اے میرے والد, ہم تو کھیلنے کے لیے نکلے تھے, پیچھے سے بھیڑیا کھا گیا. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے, وہ پہچانتے تھے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں. چپ رہے اور صبر کیے. صحیح, چپ رہے اور صبر کیا. جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو زندگی دینی تھی جو اللہ پاک نے دی, اور نبوت بھی عطا کی. آگے چلیں گے, سوال پوچھیں گے. مصطفیٰ یہ بتائیے گا کہ ایک قصہ جو ہے وہ اکثر ہم نے سنا بھی ہے بچپن میں, کہانیوں میں بھی پڑھا ہے اور والدین سے بھی سنا ہے, کہ ہاتھ کاٹنے کا ایک قصہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے جوڑا جاتا ہے. اس کا کیا پس منظر ہے, اس کی کیا حقیقت ہے, یہ تاریخ میں ہمیں کہیں ملتا ہے, مقدس کتابوں میں اس کا ذکر ہے, یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا. جی بالکل, آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور یہ ہم بچپن سے ہمارے والدین, ہمارے اساتذہ, ہم نے سب سے ہم نے یہی بات سنی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ عورتوں نے دیکھا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے. اصل میں قصہ یہاں سے شروع ہوا سارا معاملہ, کہ جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنی بیوی سے یہ کہا کہ ہم اس کو غلام بنا کے نہیں رکھتے, کہ ہمارا ایک بیٹا ہے, کیونکہ وہ اتنے خوبصورت تھے کہ کوئی حد نہیں. اور جب یہ معاملہ آگے بڑھا اور پرورش پائی اور بڑے ہو گئے, پھر ایک معاملہ اس دوران بیچ میں ایسا آیا کہ جب وہ جوانی کے اوپر پہنچ گئے تو زلیخا جو عزیز مصر کی بیگم تھی, یعنی کہ اس طرح سے کہہ لیا جائے کہ عزیز مصر کی اہلیہ تھی, اس کا دل حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر آنے لگا. اچھا. اور یہ وہ موقع تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بہت پریشانی کا باعث بنا, کہ واقعہ کچھ اس طریقے سے آتا ہے کہ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے کے اندر بند کیا, صحیح, اور اپنے آپ پر یہ کہا کہ آؤ میرے پاس, اور اپنے آپ کو پورا برہنہ طور پہ کر دیا. اچھا. حالانکہ آج کل اللہ بچائے اگر کسی عام مسلمان کے حوالے کوئی ایسی چیز ہو جائے تو شیطان روک ہی نہیں پاتا اس کو, بلکہ شیطان حاوی ہو جاتا ہے اس پہ. بالکل صحیح فرما رہے ہیں, ہیں. طرح حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ شیطان اس کو لے کے چلا جاتا ہے اس طرح. ایسے ہی. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام, قرآن کے اندر یہ آیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت کوئی چیز نظر آئی جس نے ان کو منع کیا, اس چیز سے روکا. اور روایتوں کے اندر مختلف چیزوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر شبیہ دکھائی گئی ہوگی کہ ان کو منع کر رہے ہیں. اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو فرشتے کی شبیہ دکھائی گئی, مختلف اقوال. اس کی وجہ سے وہ اور پیچھے ہٹ گئے اور اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگے کہ اللہ مجھے اس چیز سے نکال, اور پھر وہ بھاگے. جب وہ وہاں سے اس کے جال سے نکل کے بھاگے تو زلیخا نے ان کے پیچھے سے ان کا کپڑا پکڑا, ان کی قمیص پکڑی جو کہ پھٹ گئی, اور جیسے ہی دروازہ سامنے کا کھلا تو عزیز مصر سامنے کھڑا تھا. تو زلیخا نے اپنے اوپر سے الزام ہٹانے کے لیے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ اس نے میرے اوپر آیا ہے اور میرے ساتھ یہ
نعوذ باللہ غلط کام کرنے جا رہا ہوں۔ تو عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اس بات کا انکار کیا، تو عزیز مصر نے اب اس بات کی تحقیق چاہی کہ کیا کیسے پتہ چلے۔ ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے جو اسرائیلی روایت ہے کہ ایک بچہ جو شیر خوار بچہ کہلاتا ہے، چھوٹا بچہ کہلاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دی کہ اس نے گواہی دی کہ نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں کیا، یہ زلیخا نے کیا۔ یہ اسرائیلی روایت ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ عزیز مصر نے وہاں سے لوگوں سے پتہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو ایک کسان نے اس بات کو بولا کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زلیخا نے ان کے اوپر جال لگایا تھا۔